ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو قانون اور قاعدے کے مطابق نہ ہو، لیکن پری میڈیٹیڈ مرڈر آج بھی کشمیر کی ویلیو میں، کل بھی 4 بچے شہید ہوئے ہیں۔ پری میڈیٹیڈ مرڈر گجرات میں تھے، پری میڈیٹیڈ مرڈر جو تھا وہ سنجوتا ایکسپریس میں تھا۔ سوچا سمجھا قتل پاکستان نہیں بھارت کر رہا ہے، کلبھوشن نے سزا ملی، پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں، خواجہ آصف کا سینٹ میں دھواں دھار خطاب۔ Kulbhushan Jadhav, death sentence by a Pakistan military court-martial, Karachi in India, against senior Indian officials. Consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. Mumbai in India. زوری جاسوس کو سزائے موت پر بھارت حواس باختہ، کلبھوشن کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کا کھوکھلا اعلان، پاکستان نتائج پر غور کرے، تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، سشما سوراج کی گیدڑ بھپکیاں۔ ہمسایوں سے اچھے تعلقات کی خواہش مگر ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ نواز شریف کی رسال پور میں گریجویشن تقریب میں شرکت۔ بھارت سمجھ لے دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، کلبھوشن کو وہی سزا ملی جو جاسوسوں کو ملتی ہے، سیاسی رہنماؤں کا جواب، جاوید ہاشمی کا بھارتی جاسوس کو 100 بار لٹکانے کا مطالبہ۔ کلبھوشن کون تھا، کہاں سے آیا اور کب آیا، بھارتی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق حسین مبارک کے نام سے پاسپورٹ پونے سے بنوایا گیا، ایران نے بھی مشکوک سرگرمیوں سے بھارت کو آگاہ کر دیا تھا۔ If we don't wake up now, please, I don't know where we are heading. They will talk. بھارت جاگ جائے، ظلم نہ رکا تو کشمیر ہاتھ سے جائے گا، سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ بھی بول پڑے، مقبوضہ واد میں بھارتی جمہوریت مرد آباد کے نعروں کی گونج۔ سعودی عرب کی جانب سے راحیل شریف کی خدمات 2 سال پہلے مانگنے کا انکشاف، سعودی اتحاد کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہوا تو الگ ہو جائیں گے، پاکستان کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سفیر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، ڈیوڈ ہیل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا۔ آصف زرداری کے 3 ساتھی لاپتہ، پیپلز پارٹی کا غصہ کم نہ ہوا، سینٹ سے واک آؤٹ، نواز شریف آئین کے تحفظ اور عمل درآمد میں ناکام ہو گئے، خورشید شاہ کی تنقید۔ سی ایس ایس کے پیپرز لیک ہونے کا ڈراپ سین، سعدیہ کوثر کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنانے والا ملزم محمد عارف گرفتار، لیپ ٹاپ اور فون برآمد، اسکینڈل دنیا نیوز منظر عام پر لایا تھا۔ پاکستان کی ترقی کے مخالفین خوشحالی کے منصوبوں میں کیڑے نکال رہے ہیں، چین با اعتماد ساتھی ہے، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، شہباز شریف کا لاہور میں طلباء سے خطاب۔ وزیر اعظم کی نااہلی دیوار پر لکھی جا چکی، پاناما کیس کے فیصلے کے بعد قوم شکر ادا کرے گی، حق اور سچ کی فتح ہوگی، عمران خان پر امید۔ آپ چوری کریں گے، میں آپ کے گھر میں بھی گھس کے آپ کا بتاؤں گا۔ وہ نصرت پاگل ہو، اس کو پنجاب پولیس کی یونیفارم پہنا کر اس کو ذرا ٹریننگ دے گا، نواں انہیں کی رہا آپ یہ سوال سرداری صاحب سے کریں، ان کے لوگوں کا حال چال بلاول سرداری نے کبھی نہیں پوچھا۔ عمران خان اور پیپلز پارٹی قیادت پر بیک وقت عابد شیر علی کے لفظی حملے، کہتے ہیں شہباز شریف سے سفارش کریں گے کپتان کو پنجاب پولیس کی یونیفارم پہنا دیں۔ الیکشن کے ہر مرحلے میں فوج کی نگرانی ضروری ہے، نگران حکومت کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ، آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرائیں، پی ٹی آئی انتخابی اصلاحات میں نئی تجاویز لے آئی۔ پختونوں کے شناختی کارڈ بلاک ہونے پر عوامی نیشنل پارٹی برہم، کل پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کا اعلان،
اسفندیار ولی کہتے ہیں وزیر اعظم فاٹا کے معاملے پر لالی پاپ دے رہے ہیں۔ کے الیکٹرک کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاج، کارکنوں کا شاہراہ قائدین پر دھرنا۔ کیس اورنج لائن کا، ذکر پاناما کا، ایسا فیصلہ دیں گے جو صدیوں یاد رکھا جائے گا، جسٹس اعجاز افضل کے ریمارکس۔ ٹرین منصوبے پر تحفظات درست نہ ہوئے تو الزامات اٹھا کر پھینک دیں گے، سپریم کورٹ کی وارننگ۔ پشاور ضلعی اسمبلی کے اجلاس میں ہنگامہ اور گالم گلوچ، اپوزیشن اور حکومتی ارکان ایک دوسرے سے گتھم گتھا، گریبان چاک، ضلع ناظم بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ ملتان میں سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی، کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے 7 دہشت گرد گرفتار، دستی بم اور بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے سوجے بازار میں اسکول کی تاریخی عمارت گرانے والے ملزموں کی تلاش، گھروں پر چھاپے، نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے نامکمل درخواست محکمہ داخلہ کو بھجوانے کا انکشاف۔ پنجاب اور سندھ میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا مکرو دھندا، گردے نکالنے کے لیے بچوں کو اغوا کر کے لاہور پہنچایا جانے لگا۔ کمزوری پر ایک کمسن کو اوکاڑا کے قریب پھینک دیا گیا، کئی زندگیاں خطرے میں۔ غضب کی گرمی، کراچی والوں کی اپریل میں توبہ توبہ، پارہ 41 کی حد پار کر گیا، شہری حال سے بے حال، سورج مزید 3 دن قیامت ڈھائے گا، محکمہ موسمیات خبردار۔ یافتہ ملالہ یوسفزئی کا ایک اور اعزاز، اقوام متحدہ نے امن کی سفیر مقرر کر دیا۔ ایک تو آپ چوری کرتے ہیں، اس پر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، بھارت واویلا مچا رہا ہے، لیکن پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا جو بنتا تھا۔ بھارتی جاسوس کو سزائے موت قانون کے مطابق سنائی۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ کلبھوشن فیصلے کے خلاف اپیل اب بھی کر سکتا ہے، پاکستان پھر بھی موقع دے گا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا کلبھوشن کو بھارت کا بیٹا کہنا پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات، وزیر دفاع اور دفتر خارجہ کا دبنگ جواب۔ خواجہ آصف نے ایوان بالا میں دشمن کو آئینہ دکھا دیا، کہا بھارتی جاسوس کے خلاف فیصلہ اچانک نہیں آیا، 3 مہینے سے مقدمہ چل رہا تھا، تمام قوانین کو مد نظر رکھا گیا، تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے بھارتی جاسوس کو سزائے موت سنائی گئی۔ پچھلے 3 مہینے سے 3.5 مہینے سے اس پہ یہ مقدمہ چل رہا تھا، اسپائن کا، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرنے کا اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے کا، تمام تر جو قواعد و ضوابط اور قوانین ہیں پاکستان کے، ان کو فالو کرتے ہوئے کل ان قوانین کے تحت ان کو موت کی سزا اس شخص کو دی گئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارتی جاسوس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، وہ چاہے تو فیصلے کے خلاف اپیل 60 دن کے اندر وہ اپیل کر سکتے ہیں، پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف کو اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپیل کین گو ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو یہ پروسیس جو ہے وہ ہی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ، وہ اس کو فالو کرنا چاہیں گے تو ضرور کریں۔ ادھر دفتر خارجہ نے بھی سچ سامنے لانے کے لیے بھرپور تیاری کر لی ہے، پاکستان کے نمائندے دنیا بھر میں جائیں گے اور تمام شواہد سب کے سامنے رکھیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جاسوس کو اپنا بیٹا قرار دینا پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ بھارتی بیٹے ہی پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کلبھوشن کو سزائے موت پر بھارت جل بھن گیا، وزیر خارجہ سشما سوراج کی پاکستان کو نتائج بھگتنے کی دھمکی، بھارتی وزیر دفاع نے بے انصافی کا رونا رو دیا، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو کرتوتوں کی سزا ملنے پر بھارت کو آگ لگ گئی۔
serving officer of the Indian Navy. Indian citizen Kulbhushan Jadhav, death sentence by a Pakistan military court-martial Karachi in India. against senior Indian officials. Consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. Mumbai in India. इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजा मिलने पर भारत आग बबूला हो गया, पाकिस्तान को धमकियां देने लगा। राज्यसभा में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने बेशुमार लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले कुलभूषण को भारत का बेटा करार दे दिया। सुषमा स्वराज ने बढ़क लगाई कि पाकिस्तान नताज पर गौर कर ले। I would caution the Pakistan government, consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. वजीर खारजा ने इस पर भी बस नहीं किया, कुलभूषण की सजा को कत्ल की मंसूबाबंदी करार दे दिया। कुलभूषण की सजा पर भारतीय वजीर दाखिला को भी पाकिस्तान दुश्मनी का रिवायती दौरा पड़ गया और वो भी चीख पुकार करने लगे। राजनाथ ने दावा किया है कि कुलभूषण के मामले में इंसाफ के तकाजे मद्देनजर नहीं रखे गए। और इसी से मुतालिक साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि कुलभूषण यादव को सजाए मौत देना दुरुस्त है। कुलभूषण ने हमारे मुल्क में तबाही फैलाई, ये कहा आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भारतीय जासूस को पकड़ेंगे तो सजा देंगे। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी ये भी कहते हैं कि उनके दोस्तों को विफाकी हुकूमत अगवा कर रही है और इस अगवा में विफाकी वज़ीर दाखिला का हाथ है। अगर चौधरी निसार बेबस हैं तो ओहदा छोड़ दें। हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल साहब से हम बात करते हैं, लेकिन पहले जरा सुन लें एक दफा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जो सुहेल वड़ाई से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने क्या कहा। वो स्पाई था, क्यों था हमारे मुल्क में, आया क्यों था, हमारे मुल्क में उसको होना नहीं चाहिए था। और डेफिनेटली अगर हम किसी स्पाई को पकड़ेंगे तो हम उसको सज़ा देंगे और उसकी सज़ा मौत बनती है। उसने हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स में हिस्सा लिया था जिसने हमारे मुल्क में तबाही फैलाई थी और उनको सजा देना बिल्कुल हमारा हक बनता है। ये था गुफ्तगू का वो हिस्सा जिसमें कुलभूषण यादव के हवाले से बात कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके दोस्तों को विफाकी हुकूमत अगवा कर रही है। विफाकी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया आसिफ जरदारी ने, कहा कि अगवा में विफाकी वज़ीर दाखिला का हाथ है। उन्हीं की जुबानी सुनिए। आपके दोस्त यके बाद दीगरे अगवा होने शुरू हो गए, इन्हें कौन अगवा कर रहा है? हुकूमत, मैं तो हुकूमत से बात करता हूँ। इंटीरियर वफाकी हुकूमत, वफाकी वो इंटीरियर मिनिस्टर, मैं तो FIR ही उन पे कटाऊंगा। हो सकता है वो बेबस हो। बेबस है तो छोड़ दें। आसिफ अली जरदारी का मुकम्मल इंटरव्यू इतवार को प्रोग्राम एक दिन दुनिया के साथ नशर होगा। जी हाँ, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुनिया न्यूज सुहेल वड़ाई साहब से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल साहब, ज़ाहिर है इतवार को तो हम ये मुकम्मल इंटरव्यू देखेंगे, थोड़ा जरा शेयर कर लीजिए हमारे साथ कि आसिफ जरदारी साहब से मजीद किन अहम उम्र पर बात हुई आपकी। मेरा ख्याल है कि सरे महल से लेके कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पे बात नहीं हुई, और जाहिर है वो तो उसकी तफसीलात बाद में आएंगी। लेकिन ये जो मौजू था कुलभूषण यादव वाला, इसमें चूंकि बिलावल भुट्टो साहब का मौकफ ये आया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो फांसी देने के खिलाफ है, तो इसलिए फांसी की सजा किसी को भी दे तो पीपल्स पार्टी उसको नहीं मानती। लेकिन उसकी वजाहत आज आसिफ अली जरदारी साहब ने ये की कि हम एनिमी जो है, मुल्क का जो एनिमी है, उसको मैंने भी फांसी दी, हालांकि बाकी तमाम फांसियां मैंने रोक दी थी। और बिलावल भुट्टो साहब भी उस वक्त बैठे थे, उन्होंने भी कोई इस बात पे एतराज नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी जनरल पॉलिसी है कि मुल्क के जो शहरी हैं उनको फांसी ना दी जाए, उनको उम्र कैद की सजा दी जाए, लेकिन जो एनिमी कंट्री का है और स्पाई है और फिर साबित हो जाए उसको सजा देना बिल्कुल जायज है, और उसकी उन्होंने पूरी सपोर्ट की। दूसरी तरफ जब उनके दोस्त जो अगवा हुए हैं उसके बारे में मैंने जब सवाल पूछा कि भाई कौन इनको अगवा करवा रहा है, आपकी क्या इतलात है, क्या इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व है या कोई इसमें जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, वफाकी हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत तो डेफिनेट नहीं है, सिंध पुलिस डेफिनेटली नहीं है, तो इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत है। मैंने कहा हो सकता है वो बेबस हो, कोई और कर रहा हो ये, तो उन्होंने कहा फिर हुकूमत जो है इस्तीफा दे दे, चौधरी निसार इस्तीफा दे दे, ये सारी वजारत दाखिला के मातहत है। तो ये उन्होंने
दो जो इस वक्त करंट मौजूआत थे उन पर ये इज़हार ख्याल किया। ٹھیک ہے سہیل صاحب، یقیناً اور اتوار کی شام 7:05 پہ یہ انٹرویو جب نشر کیا جائے گا تو مکمل طور پہ ہم اسے ایک بار پھر دیکھیں گے۔ اہم باتیں آپ نے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات وزیر اعظم نواز شریف کی، جنہوں نے دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ کہتے ہیں ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، دنیا کشمیریوں پر ظلم بند کرائے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے دشمن کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب، ملکی دفاع پر کوئی بھی سمجھوتا ناممکن۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ Pakistan is a peace-loving country and has always followed the policy of maintaining friendly relations with other countries, particularly its neighbors. We want a peaceful neighborhood, cooperation rather than conflict. ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے ٹرمپ انتظامیہ بھارت کے ساتھ تنازع کے حل میں فعال کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم سے OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے OIC کمیشن کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور کنٹرول لائن کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ اور اب یہ اہم خبر کہ آرمی چیف سے پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہل نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ امریکی سفیر نے خطے میں استحکام اور امن کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ امریکی سفیر نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد کو بھی سراہا۔